خوش رہیے، آباد رہیے۔ دل کے افسانے میں ہم بے وفا کے شہر میں قسط نمبر 2 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمیں امید ہے آپ کو ہماری سٹوریز پسند آئیں گی انشاءاللہ۔ اس کی شادی ہوگی، جب یہاں آئی تو رضا کی حالت دیکھ کر وہ اتنا ضرور جان گی اس کے ساتھ ماضی میں کچھ ایسا ضرور ہوا ہے جس نے اسے توڑ دیا۔ بائی نیچر وہ بہت اچھا انسان ہے، موم سے بے حد محبت کرتا، بچوں سے پیار کرتا، امپلائیز کا خیال رکھتا، غریبوں کی مدد کرتا۔ اس کے اندر بہت سی کوالٹیز ہیں، بس عورتوں سے شدید نفرت کرتا۔ جب شدید غصے میں آتا تو بولتا ڈائنی ہو تم، ڈائنی، خوبصورت لوگوں کو اپنے دام میں پھنساتی ہو، پھر باغ دکھا کر دھتکار دیتی ہو۔ وہ اکثر چیختا، شاؤٹ کرتا۔ ایک دو دفعہ کوشش کی اس کے ماضی تک پہنچ پاؤں مگر ابھی تک پہنچ نہیں پائی۔ سوچتی ہے خود کوشش کروں گی، نہیں اسے شاید آنٹی کے الفاظ یاد آ گئے، تم خود ہی نہ کہیں جل جانا، میں یہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ اسے یہاں سے اگر محبت ملی تو شاید آنٹی سے ملی، پھر اس کے بعد حمزہ سے بے تحاشا محبت ملی۔ ہوریا کرتی ہے مگر وہ زیادہ اپنے بابا کے کلوز ہے۔ یہ کچن سے فارغ ہو کر آئی تو وہ چیئر پر بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ آج تھوڑا لیٹ آیا، آپ آج لیٹ آئے ہیں۔ اس کی طرف دیکھ کر بولا تم جیسے میرا انتظار کر رہی تھی۔ یہ بولی جی انتظار تو کرتی ہوں۔ رحیلہ کے پاس فون نہ تھا، اگر بعد میں جب بچے ہوئے پھر فون ملا، اگر کال کرنی ہوتی تو رحیلہ کو شاید آنٹی یا بچوں سے ریلیٹڈ کرنی ہوتی تو وہ کرتی، ورنہ وہ پسند نہ کرتا اگر یہ اسے فون کرے۔ وہ آج بولا معلوم نہیں تو میرے دل کو اچھی لگنے لگ پڑی ہو، مگر میں دل کا دروازہ کھولنے سے بھی ڈرتا ہوں۔ یہ اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ آپ دروازہ کبھی بھی نہیں کھولیں گے؟ کیسے کھولوں؟ اب ٹوٹا تو شاید زندہ نہ رہوں۔ آپ کے ساتھ کیا ہوا جس نے آپ کا دل توڑ دیا؟ وہ مسکرایا، جو تمہیں سائیکو لگتا ہو نا، میں سائیکو ہوں نہیں، میرا دل زخمی کیا ہے ایک ظالم عورت نے، اس کی وجہ سے میں سب سے نفرتیں کر رہا ہوں۔ وہ اس کے سر کو دبا دیتی ہے، تو آپ بھولنا نہیں چاہتی؟ وہ اس کو اپنے قریب دیکھ کر بولا تمہیں لگتا ہے میں نہیں چاہتا؟ اس کی آنکھوں میں بولا آپ چاہتے ہیں تو بھول جائیں، تو مدد کرو گی؟ یہ تھوڑا ڈر بھی جاتی ہے، انشاءاللہ ضرور۔ وہ مسکرایا، وہ بھی ایسی باتیں کرتی تھی تم ساری دھوکے باز۔ وہ غصے سے اٹھ گیا۔ یہ بولی وہ کون ہے جس نے رضا کو توڑ دیا؟ وہ جانتی ہے رضا کافی تکلیف میں ہے، وہ اس تکلیف سے نکلنا بھی چاہتا ہے مگر نکل نہیں پا رہا۔ وہ آج اپنے روم کی چھت پر کھڑا ہو کر سوچتا ہے وہ کیسی بے وفا نکلی، اتنا درد مجھے دیا، میں چاہ کر بھی نہیں بھول پا رہا۔ وہ رو رہا ہوتا ہے۔ ریلا نے اکثر رضا کو روتے دیکھا، وہ اپنا درد چھپانے کے لیے شراب کا جھوٹا سہارا لیتا، یہ ہمیشہ اس کے لیے دعا گو ہوتی۔ رضا ایک فیمس بزنس مین ہے، ینگ ہے، ذہین ہے، جس کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ اس کی جو کمپنی ہے ملک کی بیسٹ کمپنی سمجھی جاتی ہے، ٹائلز اور کوکنگ آئل کی کمپنی، جو فیمس آہستہ آہستہ فیمس برانڈ بن گیا۔ رضا نے بہت محنت کی، وہ جانتا ہے اس کی ماں کی دعائیں تو ہیں ہی، اس کو بیسیکلی اٹھانے والے غفور صاحب ہوتے ہیں جنہوں نے اسے اس ٹائم مشورہ دیا، جو ایڈوائس از دا بیسٹ میڈیسن۔ تم ایک لڑکی کے پیچھے زندگی برباد کر رہے ہو، تم ایسے بنو لوگ تمہاری مثال دیا کریں۔ اس نے سچ ثابت کیا، وہ سیٹ ہو گیا۔ غفور صاحب دنیا سے چلے گیا، ورنہ وہ شراب نہ پیتا۔ ان کی جدائی، پھر اس کی بے وفائی نے اس کو ایسا بنا دیا، پھر ماں کی یہ بیماری۔ کبھی کبھی انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، لوگ نہیں سمجھتے، وہ صرف انسان کا ظاہری حلیہ دیکھ کر اسے نمبر دیتے ہیں۔ بس یہی ہو رہا ہے زندگی میں۔ بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو انسان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ کسی کی زندگی بہت آسان ہوتی ہے، کسی کی مشکل۔ ہوریا سے اسے بے تحاشا محبت ہے، حمزہ سے بھی کرتا ہے اور ڈانٹ بھی دیتا ہے، مگر ہوریا کو نہیں ڈانٹتا۔ اگر ہوریا کو ریلا ڈانٹتی تو اسے غصہ بھی کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے ریلا خود بھی بروکن ہارٹ ہے، مگر وہ سنبھل گئی کیونکہ اس کو نانا نے گرنے سے بچا دیا۔ اس کی ماں نے شادی کر لی اور وہ اسٹیپ مدر کے ساتھ رہی، نانا کے ساتھ بہت اٹیچ ہوتی ہے۔ وہ دنیا سے چلے گئے۔ جب اس کے نانا نے اسے گھر گفٹ کیا تو صرف ان کی یادوں کی وجہ سے اس نے کسی کو نہ دیا، ورنہ اسے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ریلا کو اکثر اس کی اسٹیپ موم ٹونٹ مارتی، تمہارا شوہر اتنا امیر ہے، اسے کہہ کے میرے بھائی کو جاب دلوا دو، مگر تم نہیں چاہو گی، وہ جاب اسٹینڈرڈ والی چاہتی ہیں۔ وہ رضا کو مزاج کو بھی جانتی ہے، وہ غیر ذمہ دار لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے پاس چند لوگ مخلص ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ پہلے اس کی ڈانٹ کھاتی، اب وہ مزید اس کی ڈانٹ نہیں کھانا چاہتی۔ جو نکمے لوگ ہیں تمہارے، وہ یہ کہ تمہاری وجہ سے میں رکھے۔ وہ بولی اسٹیپ موم کو، بابا بھی مطلب ان کا اپنا اسٹور ہے، وہاں جاب کر لی۔ بابا کی جاب اور تمہارے ہسبینڈ کی جاب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ خیر تمہیں کیا لگے، وہ اکثر اسے تانے مارتی رہتی۔ بابا بولے چھوڑو بیٹا، میں سمجھا دوں گا۔ رضا نے اسے گھر دیا جو اس کے نام ہے، وہ نہیں لینا چاہتی۔ وہ بولا تمہارا رائٹ ہے، وہ جانتا ہے وہ لالچی نہیں ہے، اتنی اسے پہچان ہے۔
اتنے دھوکے کھا کر واقعی نہیں لینا چاہتی، اس نے عوریہ کے نام کر دوں گی، اس نے سوچا۔ تو شاہدہ آنٹی بولی بے وقوف لڑکی، تمہیں گفٹ ملا ہے، تمہارا رائٹ ہے۔ رضا منتھلی اس کے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈال دیتا، مگر وہ جب چیک کرتا تو حیران رہتا، وہ یوز ہی نہیں کرتی، وہ ایسی ہوتی، وہ رشتوں کو اہمیت دیتی۔ رضا کو معلوم ہے موم نے کچھ سوچ کر میرے لیے پسند کی ہے، وہ یہ اچھی طرح جانتا ہے، وہ ڈرتا ہے بہت زیادہ، وہ محبت میں سچا ہوتا ہے، جس سے کرتا پھر دل سے کرتا، اس لیے وہ نہیں کرنا چاہتا جو اس کو دھوکہ ملا۔ دروازہ کھولنے کے لیے اس کے لیے مشکل ہو رہی ہے۔ عظمیٰ یوکے سے آگئی، بہت شاپنگ کی، وہ دکھا رہی ہے مائیکل کور، مارکس اینڈ اسپینسر، زارا کی بیگس، وہ سب کو دکھا رہی ہوتی ہے۔ ڈائمنڈ رنگ رضا کو بولی، بھائی آپ کے لیے تو میں آپ کا موسٹ فیور برانڈ گوچی کا والیٹ اور یہ لائی ہوں شوز۔ ہنسا، کیا بات ہے، ایک بیگ رحیلہ کے لیے بھی، وہ کوئی اتنا اعلیٰ نہیں ہوتا، اسے سب سے لو برانڈ کا اس کو دیا، پہلی دفعہ باقی برانڈ کی نسبت، خیر لو تو وہ بھی نہیں ہوتا، تو پہلی دفعہ محسوس کیا۔ رضا کو اچھا نہ لگا، شاید اکثر اسے ڈانٹ دیتی، تم اس کے لیے ویسے لایا کرو جیسے تم باقیوں کے لیے لاتی ہو، میری بات سنی، وہ جو پہنتی ہے نا اس سے اچھا ہی لاتی ہوں۔ وہ پھر خاموش ہو جاتی۔ عظمیٰ کے شوہر اعظم نے بھی دو تین دفعہ اسے منع کیا، تم نہ لے کے جاؤ، بہتر یہی، ٹیبل پر چائے رکھتی ہے تو آواز لگاتی ہے آپ لوگ آ جائیں، تو وہاں سے وہ لوگ آواز لگاتے ہیں تم ٹی وی لانچ میں لے آؤ، تو وہیں پہ ٹرالی لے جاتی ہے۔ وہ ایک نفیس اور اچھی لڑکی ہے، آج اس نے فراق پہنی ہوتی ہے ماریا بی کے ساتھ میں زارا کے چپل جو رضا اس کے لیے لایا ہوتا ہے، وہ آج بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے۔ عظمیٰ نے اسے دیکھا تو بولی، خیر ہے، تم نے کہیں جانا ہے؟ وہ شرمندہ سی ہوگی، نہیں نہیں میں تو گھر ہی ہوں، میں ہوں، مطلب پہلے تم سادہ کپڑے پہنتی تھی، آج تم بہت تیار ہوئی ہو۔ وہ سمجھ گئی وہ کیا کہنا چاہتی، چائے سرو کرنے لگی تو دیکھ رہی ہے عظمیٰ مائنڈ نہ کری، اس کے ہسبینڈ کو چائے سرو کرنے لگی تو رضا بولا، رکو میں ڈالتا ہوں۔ خیر ٹی سرو ہوتی، عظمیٰ بولتی، اس دفعہ تو سین مجھے بدلا بدلا لگ رہا ہے۔ اب کے بیگ کو دیکھ کر بولتا ہے اس کے، تم یہ نہ لو، آلڈو کا بیگ ہوتا ہے، میں تمہیں اور منگوا دوں گا۔ وہ بولی، بہت اچھا ہے، میں تو اتنے ایکسپینسو یوز ہی نہیں کرتی، بے وقوف، سب سے ہلکا ہے، جو بھی ہے تو میری بیوی ہوں، ہاں میرا تمہارا جو بھی رشتہ ہے، مگر میں یہ نہیں چاہتا دوسرے تمہاری رسپیکٹ نہ کریں۔ اچھا سنو، وہ بولی، جب عظمیٰ کا شوہر ہو نا تم اوائڈ کیا کرو، یہ سمجھ گئی کہ وہ بھی سمجھ گیا کہ عظمیٰ کو پسند نہیں، وہ کیا کہنا چاہتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی بات ہو، تم کپڑے میں تو تمہیں اس لیے کہا تھا پہنو، میں سنڈے کو گھر ہوتا ہوں، تم کچن میں ہر وقت گندے کپڑے دیکھ کر اچھا نہیں لگتا، یہ بات کر رہی ہوتی ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، بابا کی کال آتی ہے، بولا اٹھا لو، انہوں نے اسے فون کیا تو مجھے بھول گئی ہو، پہلے آ کے مل لیتی تھی، اب کبھی آئی ہی نہیں، تم بھی اپنی موم کی طرح بے وفا ہو، مزید شرمندہ ہوگی۔ بس ڈیڈ ایسی بات نہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا، ویک میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ وہ کنفیوز ہوگی، تمہیں معلوم ہے میں فیملی کے لیے سنڈے رکھتا ہوں، تمہارے بابا کو آج ہی تمہاری یاد آئی، باقی دنوں میں تم جا سکتی ہو، کیا بتاتی؟ آنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، وہ جانتی ہے، زیادہ بحث رضا کو پسند نہیں۔ وہ بولی، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں میری کانفرنس ڈیلے ہوگی، اس ویک نہیں، آفٹر 2 ویکس۔ وہ بولی، اچھا، اگر وہاں گئے تو گھر میں رہ لیں گے، بچوں کو بھی لے جائیں گے، مگر میری کنڈیشن سٹیبل رہے یا نہ، اس لیے وہ یہاں رک جاتی ہے۔ صفیہ جو کب سے یہاں رہ رہی ہے، وہ ایک اچھی عورت ہوتی ہے۔ وہ اپنے والٹ کو دیکھ کر بولا، ویسے چوائس اچھی ہے، مجھے کم ہی کسی کی چیزیں پسند آتی ہیں۔ اس کی آگے سوچ رہا ہے، اس دفعہ میں فورن کنٹری ٹرپ پر تو تمہارے لیے خود شاپنگ کروں گا۔ وہ اپنے ڈیڈ کا سوچ رہی ہے، ذہن ادھر چلا گیا، مجھے بے وفا کہہ دیا۔ تم کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں، وہ سوچ رہی تھی میں صبح صبح ڈیڈ کو مل آؤں ڈرائیور کے ساتھ۔ لو جی، میں کیا کہہ رہا ہوں، تم بولتے بھی نہ۔ وہ شرمندہ ہوگی۔ اسپورٹ کا بابا کو ملنے گئی، بابا تھوڑا اچھے محسوس نہیں کر رہے، بابا کے ٹیسٹ کرواتی، پیسے خود دیتی، بابا منع کرتے ہیں، بیٹا میں دے دیتا ہوں، بابا کوئی بات نہیں، دوسرا کرتی، بابا تھوڑے سیڈ لگتے ہیں، دکھی بھی۔ ریلا ہمیشہ مجھے بے وفائی ملی ہے، پہلے تمہاری ماما سے، اب نائلہ نے مجھے میرا اتنا نقصان کروایا۔ وہ حیران رہ گئی، بابا کیسے؟ بیٹا کیا بتاؤں، تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، مگر بیٹا میں درد کس سے شیئر کروں؟ وہ سمجھ گئی، بابا کے ساتھ ہمیشہ ایسا آتا، بابا میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟ نہیں بیٹا، بالکل بھی نہیں، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا کہ تم سے پیسہ چاہیے، صرف آپ کا درد کم کرنے کے لیے۔ وہ وہاں بیٹھ کے صبح بریک فاسٹ پر سب بیٹھے ہوتے ہیں، رضا کی ایک اچھی عادت ہوتی ہے،
عظمیٰ جب بھی آتی اس کو ٹائم دیتا، پھر اس کے شوہر کو بھی۔ شاہدہ بولی رحیلہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ نظر کم ہی آئے گی، اب آپ کو اپنے ڈیڈ کی طرف گئی ہے۔ شاہدہ بولی بعد میں چلی جاتی، اسے معلوم ہے اس کے جو گھر میں نہ ہو عجیب لگتا ہے۔ مہمان بھی ہیں تو محسوس کر رہا ہے، عظمیٰ تو کچھ کرتی ہی نہیں۔ ماما بیمار ہیں، صفیہ کام تو کرتی مگر گیسٹ کو ہینڈل نہیں کر سکتی۔ وہ سوچتا رحیلہ کی سمجھ نہیں آئی وہ کیوں گئی۔ عظمیٰ بولی آئے تو یہ پوچھنا یہ بات۔ رحیلہ شام تک رک گئی، شاہدہ آنٹی سے بات کی، انہیں بتاتی ہے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں آ جاتی ہوں، اسے معلوم ہے بات بگڑ سکتی ہے مگر وہ جانتی ہے بابا کو اس کی ضرورت ہے، بابا نے بھی اس کا خیال رکھا، وہ ماما کی طرح اسے چھوڑ سکتے تھے مگر نہیں چھوڑا۔ بابا کو 7 کروڑ کا لاس ہوا، یہ بولی بابا میں کچھ کر لوں گی، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ وہ بولے بیٹا میرے پاس پلاٹ ہے، یہ میں نے سوچا تھا تمہیں دوں گا مگر اب مجھے سیل کرنا پڑے گا۔ وہ بولی تو کر دے بات کوئی نہیں مگر نیکسٹ پلیز ٹائم کوئی رسک نہ لینا۔ گھر آیا تو یہ ڈرائیور کے ساتھ گاڑی سے اتر رہی ہوتی ہے، وہ بھی کمرے میں آ گیا، وہ اسے دیکھ کر بولا یہ بھی کوئی ٹائم ہے آنے کا؟ تم صبح سے گئی ہوئی ہو، تمہیں معلوم ہے کیا ہو رہا ہے، واقعی لیٹ ہوگی، ایسے کم ہوتا ہے جب گیسٹ ہوتے تو نہ جاتی۔ وہ بولا تم عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، کوئی احساس نہیں ہوتا، بس تھوڑا سا دروازہ کھولنے کی کوشش کرو تو روڈ ہو جاتی ہیں۔ وہ بولی بس اپنی اپنی سناتے رہیں، آپ مجھ سے پوچھیں تو کیا ہوا؟ واقعی دکھی ہے، میرے بابا تکلیف میں ہیں، ان کا نقصان ہوا ہے بزنس میں، وہ آپ کی طرح نہیں کہ وہ افورڈ کر لیں، انہوں نے مجھے پالا ہے، وہ مجھے چھوڑ سکتے تھے۔ واقعی دکھی رو رہی ہوتی ہے، کتنا لاس ہوا؟ وہ بولا یہ بتاتی ہے 7 کروڑ، تو کون سی بڑی بات ہے، میں دیتا ہوں، یہ بات نہیں ہے رضا، آپ کو بھی بے وفائی ملی، مجھے بھی لوگوں نے بے رخی دکھائی، میرے بابا کو بھی دھوکہ ملا، پہلی میری موم سے، پھر نائلہ موم کے بھائی سے دھوکہ ملا۔ وہ حیران رہ گیا، وہ اس کو بولا اچھا تم ریلیکس ہو جو، دیکھو مجھے سمجھ نہیں ہے ان معاملات کی، گیسٹ آئے ہوئے ہیں، اپی کی فرینڈ ہے، انہوں نے ادھر ہی رکنا ہے، بس تم اپنا حلیہ ٹھیک کر لو، میں مدد کر سکتا ہوں، نہیں وہ پلاٹ ہے بابا سیل کر لیں گے، ویسے بابا نے وہ میرے لیے رکھا تھا اس لیے وہ سیڈ ہے، کوئی نہیں ہونے دو، میں تمہیں نیا لے دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں ریلا کے لیے چاہت تھی جو ریلا نے خود محسوس کی۔ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے لیے کافی ہے جو آپ نے دیا۔ وہ بولا یہ ٹھیک ہے، واقعی کی طرح نہیں ہے مگر ڈر جاتا ہے، وہ سے معلوم ہے وہ جا سکتی تھی، کوئی بھی لڑکی اس کی جگہ ہوتی۔ نواز صاحب اور نائلہ کی لڑائی ہوئی، کافی باتیں ہوئیں، وہ بولی اس سے اب اپنی طبیعت خراب نہ کرے، تم یہ چاہتی تھی وہ پلاٹ میں سیل کر دوں، بس رحیلہ کو نام ملے، تم اپنے بچوں کے نام کروا لیا، اس سے تمہیں نفرت تھی، تم یہ نہیں سمجھی 7 کروڑ کا خسارہ ہوا، کام نہ تمہاری آیا نہ میری۔ وہ بولی ہاں میں یہ نہیں چاہتی تھی اسے نہ ملے، یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس طرح سیل ہو۔ خوش رہیں، آباد رہیں، نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ رابل کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔